پاک برت یعنی وفائے زوجگی، پتی ورتا میلی بھلی کالی کچت کروپ، پتی ورتا کے روپ پر واروں کوٹ سروپ، یعنی شوہر کی وفادار بیوی اگر کالی بے ڈھنگی اور بدصورت ہو تو بھی اچھی، ایسی باوفا بیوی کی صورت پر کروڑوں حسین ناؤں کو قربان کر دینا چاہیے۔ سنت جن یعنی نیک طینت لوگ، ساد بڑے پرمارتھی گھن جیوں برسے آئے، تپن بچھاویں اور کی اپنو پاوس لائے، یعنی نیک طینت سادھو جیسے لوگ دوسروں کے محسن ہوتے ہیں، بادل کی طرح برس جاتے ہیں، وہ اپنا حصہ بھی دے کر دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ سیوک اور داس یعنی خادم اور غلام، دوار دھنی کے پڑ رہے، دھکا دھنی کا کھائے، بہنا دھنی نیوا جئی، جو در چھاڑ نہ جائے، یعنی غلام کو چاہیے کہ وہ مالک کے دھکے کھا کر بھی اس کے دروازے پر پڑا رہے، اگر وہ در کو چھوڑ کر نہیں جائے گا تو کبھی نہ کبھی تو مالک اس پر مہربان ہوگا۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبیر نہ تو اسلامی تصورات سے کلی طور پر آگاہ تھے اور نہ ہی انہوں نے ہندو مت کے سارے نشیب و فراز کو سمجھ رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن کی کوئی تاویل پیش نہیں کی جا سکتی، جیسے کہیں اذان کا بھی مذاق اڑا دیا ہے، یعنی ان کی رائے کے مطابق بھگوان بہرا ہے، گویا اذان اللہ کو بلانے کا عمل ہے، حالانکہ یہ تو لوگوں کے لیے ہے کہ آئیں اور عبادت کریں، اس لیے یہ وقت عبادت کا ہے۔ ایسی دوسری باتیں بھی نشان زد کی جا سکتی ہیں۔ کبیر کی شاعری 15ویں صدی کے ہندوستان کی روحانی اور فکری فضا سے مملوء ہے۔ بھکتی اور پریم کا ایک سلسلہ قائم ہو چکا ہے۔ کبیر نے ایسی ہی بھکتی کا سبق دیا ہے جس میں اپنے جسم و جان کی کوئی اہمیت نہیں اور نہ اس دنیا کی، گویا ان کا عشق پریم لیلا ہے جہاں محبت ہی ازلی اور ابدی ہے، جس کے ذریعہ سے حقیقی خدا تک رسائی ممکن نہیں۔ کبیر کے دوہے کو اگر انہی کا کلام مان لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ برج بھاشا اور بھوجپوری سے دور ہے، اس کا صاف و شفاف رنگ حیرت زا طور پر ہندوی سے قریب ہے، ممکن ہے ایسے تمام حصے الحاقی ہوں۔ کبیر کی موت کا بھی کچھ عجب قصہ ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کاشی کے راجا ویر سنگھ دیو نے انہیں ہندو مت کے قاعدے کے مطابق دفن کرنا چاہا، گویا ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسی وقت ایک آواز آسمان سے آئی، تم لوگ ناحق ایک دوسرے کا خون مت کرو، کٹیا کا دروازہ کھول کر دیکھو تو صحیح۔ جب کٹیا کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں لاش کی جگہ پھول اور چادر تھی، چنانچہ دونوں نے نصف تقسیم کر کے اپنی اپنی رسم ادا کی۔ پارس ناتھ تیواری لکھتے ہیں کہ بابو لہنا سنگھ نامی ایک کبیر پنتھی نے کبیر کسوٹی نام کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ماگھ شدی ایکادشی